عید الاضحیٰ۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد ابا جان ہم سب بچوں کو لے کر چھت پر چڑھ گئے۔ مغرب کی طرف منہ کر کے آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور ہم سب بچوں کو بھی چاند ڈھونڈنے کا کہا۔ مطلع صاف تھا لیکن چاند نظر نہیں آ رہا تھا۔ ابا جان نے کہا کہ یکم کا چاند بہت باریک ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے نظر آتا ہے۔ ان کی بات کے دوران اچانک امی جان نے بلند آواز سے کہا، مبارک ہو، عید کا چاند نظر آ گیا۔ سب نے کہاں کہاں کی رٹ لگائی تو امی جان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ بغور دیکھنے پر سب کو چاند نظر آ گیا اور خوشی سے نہال بچوں نے خوب شور مچایا۔ امی اور ابا جان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ سائرن بجنے لگے اور مسجدوں میں چاند نظر آنے کا اعلان ہونے لگا۔ نیچے صحن میں آ کر ہم سب نے دادا جان اور دادی جان کو یکم ذی الحج کی مبارک دی۔ دادا جان نے ابا سے کہا کہ مویشی منڈی جا کر اگلے 2 دن کے اندر ہی 2 بکرے خرید لاؤ۔ چند دن بچے بھی بکروں کو چارہ ڈال کر اور گھما پھرا کر خوش ہو جائیں گے۔ ننھی ندا نے پوچھا کہ یہ کیسی عید ہے، ہم نے تو روزے رکھے ہی نہیں۔ دادا جان ہنسنے لگے اور کہا کہ سب بچے میرے پاس بیٹھ جائیں، آج میں اس عید کے بارے میں بتاؤں گا۔ بچے بڑے شوق سے دادا جان کی چارپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ دادا جان بولے، پیارے بچوں، ہم سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر جو رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے، عید الاضحیٰ ہم 10 ذو الحج کو مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعے کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ 3 دن تک یہی خواب دیکھا۔ آخر 10 ذو الحج کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رائے پوچھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان، آپ اللہ کا حکم پورا کریں، مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ صبح آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکے سے باہر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 بار پھسلانے کی کوشش کی تو آپ علیہ السلام نے ہر دفعہ اسے کنکریاں ماری۔ مینا کے مقام پر اپنے پیارے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا کر چھری پھیرنی چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مینڈھا لے کر پہنچے اور کہا کہ اسے ذبح کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اور فرما برداری اتنی پسند آئی کہ قیامت تک 10 ذو الحج کے دن تمام صاحب حیثیت مسلمانوں کو سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ پھر دادا جان نے یہ بھی بتایا کہ قربانی مینڈھے کے علاوہ بکرے، گائے، بیل اور اونٹ کی بھی کی جاتی ہے۔
عید الاضحیٰ 3 دن تک منائی جاتی ہے۔ بچوں نے دادا جان کی باتیں بڑے شوق اور سکون سے سنی۔ ابا جان اگلے ہی دن 2 موٹے تازے اور صحت مند بکرے لے آئے۔ ان کے رنگ سفید تھے، گلے میں رنگین موتیوں والے پٹے تھے جن کے ساتھ رسیاں بندھی تھیں۔ بچے روزانہ صبح جلدی اٹھ جاتے، ان کو چارہ اور پانی ڈالتے، شام کو محلے کے بچوں کے ساتھ ان کو سیر کروانے لے جاتے۔ ابا جان نے کسائی کا بندوبست پہلے ہی کر رکھا تھا۔ عید والے دن لوگ صبح اٹھ گئے تھے، نہا دھو کر جلدی جلدی تیار ہوئے اور ابا جان کے ساتھ جامع مسجد پہنچ گئے۔ عید کی نماز کے بعد سب کو بغل گیر ہو کر عید کی مبارکباد دی۔ گھر آ کر ناشتہ کیا، اتنے میں کسائی آ گیا۔ کسائی بہت ماہر تھا، بکرے ذبح کر کے گوشت بنایا۔ بکروں کی کھالیں ابا جان نے ایک رفاہی ادارے کو عطیہ کر دی۔ دادی جان نے گوشت کے پیکٹ بنائے اور زیادہ تر گوشت غرباء میں تقسیم کیا۔ رشتہ داروں اور ہمسایوں کو بھی بھیجا، کچھ گھر میں بھی رکھا۔ دوپہر کے کھانے میں امی جان نے کلیجی، پلاؤ اور گوشت کا شوربہ بنایا۔ اگلے دن ابا جان نے چچا جان اور پھوپھی جان کے گھر والوں کو دعوت پر بلایا تھا۔ کوئلوں کی انگیٹھیوں پر تکے اور سیخ کباب بنائے گئے۔ بچوں نے خوب شور و غل مچایا اور دعوت کا لطف اٹھایا۔ عید کے 3 دن محلے کے گھروں سے کباب اور بریانی کی خوشبوئیں آتی رہیں۔